تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تھیلس پہلا فلسفی ہے۔ تھیلس کے بارے میں 3-4 پوائنٹس ہی مشہور ہیں۔ اتنا جتنا پیچھے ماضی میں کوئی پرانا فلسفی یا سائنسدان ہوتا ہے اتنی کم اس کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ نمبر 1 کہ یونانی سائنس کا اور یونانی فلسفے کا بانی جس سے آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے ڈرامہ نگار 2 ہیں، ہومر اور ہسیاڈ، جو کہ سائنسدان یا فلسفی نہیں ہے۔ تو تھیلس پہلا شخص ہے جو فلسفی بھی ہے اور سائنسدان بھی ہے۔ دوسری بات کہ حسن اتفاق سے جو شروع ہو رہا ہے فلسفہ، تھیلس پہلا ہے تو اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ جو فلسفہ شروع ہو رہا ہے یہ امپیریسسٹ فلسفی ہے۔ تھیلس آئیڈیلسٹ نہیں تھا، نہ ہی ریشنلسٹ تھا۔ تھیلس امپیریسسٹ تھا اور مٹیریلسٹ تھا۔ مٹیریلسٹ اور امپیریسسٹ ساتھ ساتھ زیادہ دوستی ہوتی ہے ان کی، اگرچہ بہت کچھ فرق ہے ان میں، لیکن یہ ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، جڑواں ہیں یہ مٹیریلسٹ اور امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ اور آئیڈیلسٹ۔ عام طور پر یہ ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے فلسفے میں کہ کوئی شخص امپیریسسٹ اور آئیڈیلسٹ ہو، جیسے برکلے ہے۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے فلسفے کی کلاس میں آپ شاید پڑھیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ خیر، اب جو تھیلس ہے وہ پہلا امپیریسسٹ فلاسفر ہے، تجربیت پسند فلاسفر۔ اور جو بات مشہور ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو 4 عناصر ہیں، 4 ایلیمنٹس آف دا یونیورس، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، ان کا آغاز ہوتا ہے تو پانی سے۔ کسی ایک فلسفی تھیلس نے کہا کہ اس کائنات کی جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ پانی ہے، ساری کائنات، ستارے، سیارے، زمین، آسمان۔ اس نے ایسا کیوں کہا اس پر کوئی بحث موجود ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا اور یہ اس کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فلسفی پارمینز ہے، جس نے کہا کہ ہوا ہے بنیادی ایلیمنٹ، یعنی پانی کی بات تھیلس نے کی تو اس کے بعد والے نے ہوا کی بات کی۔ پھر ایک اور فلسفی ہے، اس کا نام مجھے معلوم نہیں، تو اس نے کہا کہ آگ ہے ساری کائنات کی بنیادی ایلیمنٹ، لیکن ارسطو نے ان کو الگ کر لیا، خود سے مٹی کو شامل کر لیا، اور ارسطو نے کہا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، چاروں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہیں اس کائنات کے بنیادی ایلیمنٹس۔ لیکن ہم تھیلس کی بات کر رہے ہیں تو وہ شخص جس نے اس کا آغاز کیا اس 4 ایلیمنٹس کی کہانی کا، وہ تھیلس ہے۔ پھر تھیلس کی ایک اور جو بات مشہور ہے کہ تھیلس نے پہلا پریڈکٹ کیا، پہلا سولر اکلپس پریڈکٹ کیا، پہلا سورج گرہن پریڈکٹ کیا۔ اس نے کہا کہ 28 اپریل کو، اور پھر کچھ بیفور کرائسٹ یعنی قبل مسیح کے کچھ 100 سال بھی ہیں، لیکن جو تاریخ ہے وہ 28 اپریل کو سورج گرہن ہوگا، اور وہ ہوا۔ تو وہ سورج گرہن تو موجود تھے، لیکن پہلا انسان جس نے اس کی پیش گوئی کی کہ وہ ہوگا وہ تھیلس ہے۔ یہ دوسری بات اس کے ساتھ جو اس کے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ذکر، جس کا تھیلس آف ملٹس۔ تیسری بات اس کا شہر کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایران کے ساحل پر ہے۔ اس وقت ایران ترکی سمیت ایران ہے، ایشیا مائنور، تو اس کے جو ساحل ہیں ان پر ہے تھیلس، اگرچہ یونانی بولتا ہے اور یونانی فلسفی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایرانی عملداری میں وہ ایران کا حصہ ہے۔ اس وقت ایرانی حکومت سپر پاور ہے، سائرس کے دور کی بات ہے، ذوالقرنین جسے کہتے ہیں اسلام میں، سلطان سکندر ذوالقرنین۔ تو یہ ایرانی سلطنت کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک کریڈٹ ایشیا کو بھی جاتا ہے کہ فلسفے، دانائی اور سائنس کا آغاز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یونان سے ہی ہو، تھیلس سے ہو رہا ہے اگر تو وہ عملداری ایشیا کی ہے یا اس طرف کی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تھیلس کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بھی مشہور ہے جو کہ فلسفے اور سائنس کی نہیں ہے آف کورس، کہ تھیلس کے رشتہ دار اسے تانا دیتے تھے کہ یہ ایک بیکار آدمی ہے، یہ آوارہ ہے، یہ زمین و آسمان کی میں غور و فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کو کمانے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، اس کو سارے رشتہ دار امیر کبیر ہیں اور یہ غریب ہے۔ تو تھیلس کی لائف ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک ایسا باغ خریدا، کچھ نے لکھا ہے کہ جلا ہوا تھا، کچھ نے لکھا ہے کہ خراب ہو چکا تھا، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ باغ کوئی پھل نہیں دے رہا تھا۔ وہ خریدا اور اپنی ذہانت اور حکمت سے اس نے 2-3 یا چند سالوں میں اس قابل کر دیا کہ اس میں بہت زیادہ پھل آئے اور پورے ملٹس میں سب سے زیادہ اس کے باغ نے آمدن کی۔ تو اس نے سارے رشتہ داروں کی دعوت کی، سب کو بٹھا کے اس نے کہا کہ تم سب میں کون کاروبار میں سب سے بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ تم سب سے بہتر ہو۔
تو اس نے کہا اگر میں ایک باغ میں تم سب کو تقسیم کر دوں یہ باغ، تو کیا تم آئندہ مجھے یہ نہ کہنے کا وعدہ کر سکتے ہو کہ میں ناکارہ اور آوارہ آدمی ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ سب نے وعدہ کر لیا اور تھیلس نے وہ باغ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ حکمت و فکر اور اس استغراق کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ بہرحال اس طرح کی کہانیاں ویلڈ ہیں، اصلی ہیں، نہیں ہیں، لیکن جن کے ساتھ جو مشہور ہے اس طرح سے میں نے ذکر کر دیا کہ تھیلس کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ تھیلس کے بارے میں آخری بات کہ یہ جو دائیں طرف بنا ہوا ہے ایک دائرہ سا، اسے کہتے ہیں تھیلس کا تھیرم۔ تھیلس تھیرم کیا ہے؟ تھیلس تھیرم یہ ہے کہ اگر آپ ایک دائرہ لگائیں، کوئی سا بھی دائرہ، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے اس سے اگر آپ ایک خط گزار دیں، جس سے ڈائیمیٹر کہتے ہیں، اگر اس کے مرکزی نقطے سے ایک خط گزار دیں، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے یہ گزارا جو پہلا، اسی پہ کام کریں گے۔ کسی طرح کا بھی اس میں سے خط گزار دیں جو ڈائیمیٹر کہلائے، نقطہ مرکزی سے گزرے، تو اگر آپ اس کے دائرے پر کہیں بھی اگر نشان لگائیں گے اور اس نشان سے ایک خط شروع کر کے اپنے ڈائیمیٹر کے ایک کنارے والے نقطے سے ملا دیں گے، اور ایک اور خط شروع کر کے اپنے ڈائیمیٹر کے دوسرے کنارے والے نقطے سے ملا دیں گے، تو یہ جو ایک مثلث بن جائے گی، اس مثلث کا یہ زاویہ یہ ہمیشہ 90 درجے کا ہوگا۔ یہ تھیرم ہے کہ یہ ہمیشہ 90 درجے کا ہوگا، قائمہ زاویہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ زاویہ یہ ہمیشہ 90 درجے کا ہوگا۔ یہ تھیلس تھیرم ہے۔ اور تھیلس کے بعد ہمارے پاس ہے پائتھاگورس، جسے ہم فیثاغورس کہتے ہیں۔ اگرچہ فلسفی اس دوران اور بھی ہیں، ہم تاریخ کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے، فلسفے کی تاریخ فلسفہ کے طالب علم کو پڑھنا پڑتی ہے۔ ہم موٹی موٹی باتوں سے صرف اسکمنگ کرتے جا رہے ہیں، جسٹ اوپر سے اس کی ملائی اٹھاتے جا رہے ہیں، بلائی کہ یہ کیا کیا تھا اس دور ان ادوار میں۔ تو تھیلس کے بعد اور فلسفی کافی ہیں، لیکن میں نے فیثاغورس کا میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ بڑے بڑے مشہور فلسفیوں کا آپ کو تعارف ہو جائے گا کس طرح سائنس میں کام ہو رہا تھا۔ فلسفے کا ویسے بھی ہماری تاریخ نہیں ہے ہمارا موضوع۔ تو فیثاغورس کا ریاضی میں کام ہے، اس لیے اس کو شامل کیا گیا کیونکہ سائنس جو ہے وہ ریاضی کے ساتھ چلتی ہے۔ اسپیسیفک سائنس کا کام اس کا میوزک کا ہے۔ فیثاغورس جو ہے وہ میوزک کے جو پیٹرن ہیں، جس کو کہتے ہیں میوزک کا علم، اس کا بانی ہے، فادر آف دا نالج آف میوزک۔ میوزک تو صدیوں سے تھا، بہت پہلے سے تھا، لیکن فادر آف دا نالج آف میوزک۔ اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لوہار کی دکان کے پاس سے گزرتا تھا، تو اندر جب لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا تو ان آوازوں میں جو ٹن 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 اوپر نیچے ہوتی ہیں، ان میں اس نے 7 سر ڈھونڈے، اور ان کو اتنی سائنس اس نے کی، امپیریکل سائنس اسے کہیں گے ہم، تجربی سائنس، اس میں ہاتھ استعمال ہو گئے، اتنی سائنس اس نے کی کہ اس نے مختلف چیزوں پہ ٹن ٹن بجائی، چھوٹی چیزوں پہ، اور اسی آواز کا دوبارہ چھوٹے لیول پہ پیٹرن دیکھا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آوازیں کامن ہیں اور سر اس طرح سے، اس طرح کی آوازیں، اس کو کہتے ہیں پائتھاگورین ٹیون، پائتھاگورین ٹیوننگ۔ تو فیثاغورس اس طرح سے علم موسیقی کا باپ بھی ہے۔ لیکن فیثاغورس کے ساتھ جو مسئلہ فیثاغورس کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے، اس کا ہم پچھلی بار اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی قائمت الزاویہ مثلث میں کس طرح سے اس کے مربع تینوں آپس میں ایک ریلیشن رکھتے ہیں، کہ جو قاعدہ اور عمود ہے ان کے اضلاع سے پیدا ہونے والے مربعوں کو جب ہم جمع کریں تو وہ وتر کے مربعوں کی تعداد کے برابر ہوتا ہے، C² ایکولز A² پلس B²۔ تو یہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، اس کا دوبارہ ذکر نہیں کریں گے، لیکن اس میں میتھمیٹیکلی جو عظمت ہے اس نے اتنا پیار کیا ہے میتھمیٹکس سے کہ فائنلی اس نے ایک مذہب کو ایجاد کر لیا، اور اس مذہب کا پہلا پیغمبر مانا جاتا ہے، جس میں اس نے کہا کہ جو ایک ہے یہ عدد ہے، اور ایک کا عدد جو ہے، عدد ہی خدا ہے، ہندسہ نہیں، عدد خدا ہے۔
اور عدد جو ہے ایک یہ ساری ہر چیز کا خالق ہے، اور ایک جو ہے اس سے دو بنتا ہے، اس سے دو بنتا ہے، یعنی اس کے جز سے نکلے دوسرا تب بھی وہ آپس میں ملاپ کرتا ہے، یا ایک سے دو اس معنی میں جسے ہم کہتے ہیں وحدت سے ثنویت، پھر جو دو ہیں ان کے ملاپ سے کثرت پیدا ہوتی ہے کائنات کی، بس۔ تو مشہور بات جو ہے اس کے اس بات کے حوالے سے جو مشہور بات ہے وہ یہ جملہ ہے کہ فیثاغورس کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دو تین کی کہانی ہے، ایک سے کیسے ثنویت پیدا ہوئی، ہر چیز جوڑا جوڑا، اور پھر جو ہے کیسے ہر چیز سے کثرت پیدا ہوئی، اور کیسے ہوتی رہے گی کائنات، ہمیشہ اسی طرح بنتی رہے گی۔ یہ فیثاغورس کا مذہب ہے۔ اس میں اس نے ذکر کے طریقے ایجاد کیے۔ یہ لوگ فیثاغورس کے ماننے والے اس وقت کے فلسفی ایک کلٹ بن گئے تھے، جیسے کوئی چھوٹی سی مذہبی جماعت کچھ خاص عبادتیں کرنے لگ جائے تو انگریزی میں اسے کہتے ہیں کلٹ، دوسروں سے ہٹ کے، تو بدنام ہو جاتے ہیں ایسے لوگ یا پراسرار ہو جاتے ہیں، ایسے ہو گئے تھے فیثاغورس کے سارے فالوور فلاسفرز اور اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ کوئی خاص قسم کے ذکر کرتے تھے عدد کے حوالے سے، اور خاموش بیٹھتے تھے کئی گھنٹے اور بہت اور چیزیں کرتے تھے۔ تو فلاسفرز اس کے ساتھ جو لگ گئے تھے وہ ایک مذہبی گروہ بن گئے، جسے فیثاغورسی مذہب کہتے ہیں۔ پھر ہم ٹیوننگ سالڈز کے بارے میں فیثاغورس نے کہا ہے کہ 5 سالڈز ہیں بیسیکلی، جیسے ایک ڈبہ ہو، پرانے زمانے میں چائے کا لپٹن کا ڈبہ چوکور ہوتا تھا، وہ مربع ڈبہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کیوب ہے، یہ ایک سالڈ ہے، اس کے 6 اطراف ہوں گے، پرلی طرف، یہ طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر اور نیچے، ڈبہ ہے، گتے کا سوچ لیں۔ ایسے ہی ایک گول آبجیکٹ ہے، اندر سے سالڈ ہے، جیسے لوہے کا فٹ بال، وہ دوسرا سالڈ ہے۔ تو ایسے ہی جو ہمارے پاس یوکلیڈین جیومیٹری ہے، جس میں دائرہ ہے، جس میں مربع ہے، جس میں مستطیل ہے، ان سب کو جب ہم 3 ڈائمینشنل ایگزسٹنس دیتے ہیں 3D میں، ایک نئی ڈائمینشن کا جب ان میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ 5 سالڈ بنتے ہیں۔ اتنی تفصیل سے تو اس نے بات نہیں کی، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یوکلیڈین جیومیٹری میں کاغذ پر جو دائرہ بنتا ہے یہ اسفیئر ہے 3D میں، یوکلیڈین جیومیٹری میں کاغذ پر جو نقطہ بنتا ہے یہ بیرونی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس بیرونی دنیا میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس میں میں بیٹھا ہوں، دائرہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز جو کاغذ پر بنتی ہے، بورڈ پر بنتی ہے، وہ حقیقی دنیا میں وجود نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حقیقی دنیا میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے وجود رکھنے کے لیے ایک تیسری بود چاہیے، سہ بودی شکل ہونی چاہیے، جس سے ہم کہیں گے 3 ڈائمینشنل۔ تو یہ جو چیزیں ہیں 2 ڈائمینشنل، جیسے کہ یہ جو سرفیس ہے اس کمپیوٹر کی اسکرین کی، یہ 2 ڈائمینشنل، ایک وائی ایکسس ہے اس پر اور ایک ایکس ایکسس ہے، ایکس مائنس وائی مائنس، یہ 4 خانے بنیں گے، ایک یہ خانہ، ایک یہ خانہ، ایک یہ خانہ اور ایک یہ خانہ، اس کو کوارڈرنٹس کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے بیسک سائنس جب شروع کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اب اس میں جو 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ دائرہ، مثلث، کچھ اور مستطیل، ایسی والی کوئی چیز، کچھ اور، کچھ بھی آپ بنا لیں، یہ 2 ڈائمینشنل رہے گا۔ اس کو ہم یہاں سے اتار نہیں سکتے، اتار کے اس کمرے میں چھوڑ نہیں سکتے۔ کمرے میں اگر چھوڑیں گے، فرض کرے ہم ایک لکیر سمجھ کے اپنا ایک بال کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک لائن ہے، تو لائن نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم لینس سے دیکھیں، عدسے سے دیکھیں، تو 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے، اس میں زیڈ ایکسس ہے، زیڈ ایکسس یہاں پہ یہ جو ہم نے بنایا تھے وائی ایکس اور وائی اور ایکس، اس میں زیڈ ایکسس یہاں پہ درمیان میں بنانا پڑتا ہے، جیسے یہ وائی اور ایکس ہوگا ایسے، تو زیڈ ایکسس یہاں سے درمیان میں منہ سے ناک سے نکلتا ہوا ایکسس ہے، وہ عبوری اس سے، جیسے افقی خط، عمودی خط، عبوری خط، یہ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی جو شیپس یوکلیڈین ہے، وہ دائرہ یا مثلث کس طرح سے 3D کی شیپس ہے، یہ بات پہلی بار فیثاغورس نے کی۔ اس نے کہا 5 بنیادی سالڈز ہیں، جیسے
مجھے تعداد کا پتہ نہیں ہے، بنیادی تعداد مخصوص ہے یوکلیڈین آبجیکٹس کی جو ہم کاغذ پر بناتے ہیں، دائرہ یا مثلث یا مربع یا مستطیل، ایسی شیپس آپ سوچ سکتے ہیں 3D کی. تو اس نے 5 بنیادی شیپس بتائیں. تھیوری آف پروپورشنز بعد میں یہ جو تناسب کی تھیوری بعد میں پرابیبلٹی کے نام سے میتھمیٹکس بن گئی. اس وقت بھی میتھمیٹکس ہی تھی کیونکہ وہ خود بابائے ریاضی ہے. تو تھیوری آف پروپورشنز تھوڑی مشکل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اتنا تعارف اس کا کافی ہے اگر آپ نیٹ سے دیکھنا چاہیں کہ جو میتھ کی ایک بہت بڑی برانچ بن گئی ہے اب، اور اس میں الگ ڈسپلنز ہیں یونیورسٹیوں میں، الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس برانچ کا نام ہے پرابیبلٹی، جس میں انفینیٹی کی بہت ڈسکس ہوتی ہے. تو پرابیبلٹی کی جو برانچ ہے اس کو ہم اس دور میں کہیں گے تھیوری آف پروپورشنز. پھر the sphericity آف دا ارتھ ہے، زمین گول ہے. تجرباتی طور پہ تو نہیں لیکن خیالی طور پہ سب سے پہلے بات کرنے والا بندہ ہے فیثاغورس. اپنے اس شک کا اظہار کرتا رہا وہ ہمیشہ کہ زمین گول ہے. اسی طرح سے the identity of the morning and evening star as the planet Venus. پچھلی کلاس میں نے آپ کو ہاروت ماروت والی کہانی سنائی تھی کہ زہرہ بدخت جو تھی وہ رقاصہ تھی اور اس کا نام زہرہ تھا، اور وہ حرز گرات سے اڑ گئی اور جا کے زہرہ سیارہ بن گئی. آج جو سیارہ ہمارا زمین کے ساتھ ہے زہرہ، اور اس کی پرلی طرف پھر عطارد ہے اور اس کے ساتھ سورج ہے. تو ہم تیسرا سیارہ ہیں. سورج، عطارد، زہرہ ہمیں نظر آتا ہے صبح اور شام ایک خاص وقت میں. تو اس کے بارے میں وہ تو قصہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں سب سے پہلے فیثاغورس نے اس کو پہچانا اور اس کو نام دیا. پھر اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ بھی اس نے کیا. سب سے پہلا شخص ہے جس نے the first man to call himself a philosopher، جس نے فلسفہ یا فلاسفر کا لفظ یوز کیا اپنے لیے. اس سے پہلے کیا یوز ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے، یا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو فلاسفر کہا. اس کے بعد فلاسفر سب نے شوق سے کہا، ارسطو، افلاطون، سقراط سب نے.